जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, इसका फैसला अब इमरान खान साहब खुद करेंगे। जेल के अंदर उनसे मुशावरत होगी, अदालत ने इजाज़त दे दी है। वो लोग जो उनसे मुशावरत करने जाएंगे उसमें कौन कौन सी शख्सियत शामिल होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले कुछ मज़ीद खबरें कोशिश होगी कि वो आपसे शेयर की जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक व्लॉग बनाया था और उसके अंदर आपको पता है मुख्तलिफ चीज़ें शेयर की थी। आजकल आपने देखा कि हर जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जनाब किसी का तजवीज़ और किसी का तायीद या कोनिंदा गिरफ्तार हो गया है, किसी के कागज़ छीन लिए गए हैं। तो जेलम से भी इस तरह की खबरें आ रही थी, उसको भी गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग के अंदर मैंने रिपोर्ट किया। तो मेरे व्लॉग का एक वीडियो क्लिप शेयर किया हुआ है किसी ने ट्विटर के ऊपर, ये सामने आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। और उसके ऊपर जो कैप्शन लिखी हुई है मेरे क्लिप के ऊपर कि उसमें यह बुनियादी तौर पे लिखा हुआ है कि फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया हैं, हिबा फवाद साहिबा, उन्होंने कोई ओन चौधरी से मुलाकात की है और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से, मतलब कि उनकी तरफ से इलेक्शन लड़ने के हवाले से या उनकी जानिब से फवाद साहब की मदद करने के हवाले से कुछ मामलात तय हुए हैं और फवाद चौधरी के वो मर्ज़ी के बग़ैर हैं। फवाद साहब इस बात के ऊपर राज़ी नहीं है, शायद इसीलिए हिबा फवाद साहिबा जिससे जो है पुलिस ने ताउन किया। तो बुनियादी तौर पर वो ये लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हिबा फवाद चौधरी साहिबा की ओन चौधरी से मुलाकात हुई है, फवाद चौधरी की मर्ज़ी के बगैर हुई है, IPP उनके साथ किसी किस्म की कोई डील कर रही है, इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है इस कैप्शन के अंदर। और नीचे क्लिप मेरा शेयर किया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल की और उन्होंने पूछा कि ये क्या चक्कर है कि हिबा साहिबा जो IPP की कैंडिडेट हैं उनसे कोई उनकी मुलाकात हुई है। तो अब मैंने इसलिए सोचा कि ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ना मैंने कोई ऐसी बात की है, ना कोई ऐसी बात मेरे नॉलेज में है कि उनकी किसी से मुलाकात हुई है या मुलाकात नहीं हुई। तो ये जो ऊपर कैप्शन दिया हुआ है, अगर आप इस ट्वीट के अंदर ही नीचे मेरा क्लिप सुन लें तो उसमें तो मैं कम्प्लीटली कोई और बात कर रहा हूँ। तो मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है कि फवाद चौधरी साहब की जो अहलियाँ हैं उनका कोई IPP से कोई डील हो गई है या कोई ऐसा मसला है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और चीज़ रिपोर्ट हुई, मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है, और वो है MPOs वाला मामला। आपको पता है कि MPOs जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं, उनके तहत बहुत सारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है। लेकिन अब जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में आपको याद होगा कि शांदाना गुलजार साहिबा और शरियार आफरीदी साहब के खिलाफ जो MPO के ऑर्डर जारी किए गए थे, उस हवाले से उधर केस चल रहा था। और अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो MPO के तहत जनाब लोगों को डिटेन कर सके। और उसके अंदर जो है और भी उन्होंने वहाँ पे जो तफसीलात सामने आई हैं, अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं है। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के 1980 के कानून के सेक्शन 18 को गैर कानूनी करार देते हुए शरियार आफरीदी और शांदाना गुलजार की दरख्वास्त निपटा दी। आपको पता है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जब वो रिहा होते हैं तो दोबारा उनको MPO के तहत बंद कर दिया जाता है। इन दोनों शख्सियात शांदाना गुलजार और शरियार आफरीदी साहब के साथ भी यही हुआ। इस्लामाबाद के DC ने MPO के तहत उनको पकड़ लिया, जिस तरह हालिया दिनों में हमने देखा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रावलपिंडी के DC ने MPO के तहत पकड़ लिया। जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हुई तो फिर वो आगे जो सारा मामला चला वो हमारे सामने है। पर इस केस के अंदर जब ये केस गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अब उसका फैसला सुना दिया। और इससे पहले वो तौहीन अदालत का वो भी इनिशिएट कर चुके हैं केस सारा, उसमें भी जो DC इस्लामाबाद हैं उनको भी नोटिस हुआ हुआ है, दीगर जो अफसरान हैं पुलिस के उनको भी नोटिस वगैरह हुआ हुआ है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये फैसला जारी किया है कि इस्लामाबाद का DC किसी भी शख्सियत को 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकता, डिटेन नहीं कर सकता। ये काम वफाकी काबीना कर सकती है। अच्छा जी, मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी के लिए ज़रूरी होता है कि इंतज़ामिया ऑर्डर्स जारी करे। ये MPO के जो ऑर्डर्स हैं ये भी वो इसीलिए जारी करते होंगे कि उनकी ख्वाहिश होती है कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। इसी तरह का एक और ऑर्डर सामने आया, और ये ऑर्डर आया बगैन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से। जो शौकत खानम अस्पताल है उसकी जो कराची की जो ब्रांच है उसकी जो फंड रेजिंग हो रही थी, उसका जो इवेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी उसका NOC कैंसिल कर दिया गया है। ये ख़त काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हुआ हुआ है। वो जो नोटिफिकेशन आया है कि जनाब आपका NOC वापस ले लिया गया है, गुज़िश्ता रोज़ से इसको मैं देख रहा हूँ और अब मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ये जंग न्यूज़ के अंदर भी इसके हवाले से तफसीली खबर है, ये सामने आप देख भी सकते हैं। इस खबर के अंदर लिखा हुआ है कि
اسلام آباد کی انتظامیہ نے شوکت خانم اسپتال کراچی کے ایونٹ کا اجازت نامہ منسوخ کیا۔ کینسر اسپتال کا فنڈ ریزنگ ایونٹ کل اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں منعقد ہونا تھا۔ ادھر شوکت خانم کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی کچھ نہیں بتایا گیا، وجہ نہیں بتائی گئی کہ جناب یہ ایونٹ کیوں کینسل کیا گیا، کوئی اس حوالے سے ہمیں وجہ نہیں بتائی گئی۔ لیکن ضلعی انتظامیہ کے جو ذرائع ہیں وہ جنگ نیوز یہ رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے مطابق فنڈ ریزنگ پروگرام کا اجازت نامہ عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط کے تحت واپس لیا گیا۔ تو شاید کوئی آئی ایم ایف سے نے کہا ہو، ان کی کوئی ایسی شرط ہو کہ پاکستان میں جو کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے آئی ایم ایف کو بڑی تکلیف ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی ادارہ بن رہا ہے تو عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک، جس کے کنٹری ڈائریکٹر نے کل کہا تھا کہ غریبوں کے لیے تو یہ معیشت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، پاکستان کا معاشی ماڈل جو ہے عام شہریوں کے لیے ختم ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں پھر انہوں نے کہا ہوگا کہ عام شہریوں کے لیے، غریبوں کے لیے کیوں شوکت خانم کے اندر مفت علاج ہوتا ہے، لہٰذا اس کا این او سی آپ کینسل کریں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی مالیاتی اداروں کی شرائط کے تحت واپس لیا گیا ہے۔ فنڈ ریزنگ قوانین کے مطابق نجی تنظیم آڈٹ اور ڈونر کی تفصیل فراہم کرنے سے انکاری تھی، جس پر این او سی واپس لیا گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ والے، شوکت خانم والے، کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں، اور اچانک جناب این او سی جو ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ اگر انہوں نے، ان کی کوئی شرائط تھیں اور انہوں نے یہ ساری تفصیلات فراہم کرنی تھیں، تو تفصیلات فراہم کرنے سے پہلے اجازت کیوں دی گئی؟ آدھے پیپر ورک کے اوپر ان کو کیوں دی گئی اجازت کہ جناب آپ ایک مقامی ہوٹل کے اندر فنڈ ریزنگ کر لیں؟ کیا عالمی مالیاتی اداروں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ، یا پھر عالمی مالیاتی اداروں کو جو ہے نا سخت نظریں ہیں عالمی مالیاتی اداروں کی شوکت خانم کے اوپر؟ آج کل آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کا جو عالمی مالیاتی نظام ہے، بینکنگ سسٹم ہے، پوری دنیا کے اندر جو سٹاک مارکیٹس ہیں، ان سب کی نظریں جو ہیں یہ شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ پہ تھی، اور خدا نخواستہ اگر یہ فنڈ ریزنگ کا ایونٹ اسلام آباد میں ہو جاتا اور اس سے جو پیسے اکٹھے ہوتے اور اس سے 4 مریضوں کا، کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہو جاتا، تو دنیا میں قیامت نہ آ جاتی۔ اور دیکھیں انتظامیہ نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے، جس طرح وہ ایم پی او وغیرہ جاری کر کے پوری کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب عالمی مالیاتی اداروں کی شرائطیں این او سی ہم آپ سے واپس لے رہے ہیں۔ ہاں پہلے جو ہے انہوں نے کوئی مقامی مالیاتی اداروں کی شرائط کے مطابق این او سی جاری کیا تھا، اب عالمی مالیاتی اداروں کے مطابق یا ان کی شرائط کے مطابق انہوں نے واپس لے لیا ہے۔ تو یہ مطلب کیسا بھونڈا قسم کا مذاق ہے کہ بھائی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے جس کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے نام پہ کوئی ووٹ مانگتا ہے، نہ اس کے نام پہ کوئی ووٹ دیتا ہے۔ آپ ہر کسی نے اپنی اپنی سیاسی سوچ کے مطابق ووٹ دینا ہے، پر دس از ویری انفارچونیٹ۔ اور یہ خبر ایک دو دن سے آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے حوالے سے وہ نوٹیفیکیشن وغیرہ ایشو ہوا تھا، وہ سرکولیٹ کر رہا تھا۔ اب 2-3 میڈیا آؤٹ لیٹس میں بھی اس کو رپورٹ ہوا ہے، تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ ہم جب جرنلزم سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، پھر بی بی سی میں بھی جب پڑھ رہے تھے، اس وقت بھی ہماری جب ٹریننگ ہوئی، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ خبر کو جو نا ادھر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ وہ فوراً آئیے خبر اور سب سے پہلے بریکنگ نیوز۔ میں کبھی بھی بریکنگ نیوز اس طرح نہیں دیتا کہ جی سب سے پہلے میں نے خبر دے دی۔ ہاں کوئی بہت ایسی انفارمیشن ہو وہ چیز ہم دے دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں جس کی ہم خود تصدیق کر لیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا سے کوئی لیٹر آ گیا یا نوٹیفیکیشن آ گیا تو وہ اٹھایا اور فوراً شیئر کر دیا، نہیں، آپ کو تھوڑی بہت تصدیق کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے چیزوں کو۔ تو اسی طرح یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری انتظامیہ ہے، اگر ہم خبر دینے سے پہلے تھوڑی سی تصدیق کر لیتے ہیں تو وہ این او سی جاری کرنے سے پہلے آپ بھی تصدیق کر لیتے، تھوڑی سی عالمی مالیاتی اداروں کا وہ جو شرائط ہیں وہ پڑھ لیتے، تو میرے خیال میں اس طرح نہ ہوتا کہ این او سی آپ جاری کر سکتے۔ تو اب جس افسر نے وہ این او سی جاری کیا تھا، مجھے پوری امید ہے کہ اس کے خلاف انتظامیہ عالمی مالیاتی اداروں کے قوانین کے تحت کارروائی کرے گی کہ بھائی یہ آپ نے ایسی حرکت کیوں کر دی، یہ تو پاکستان کی عالمی بدنامی کا باعث بن جانا تھا، شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ہو جانی تھی، عالمی جو ہے نا یہ تو بڑا مسئلہ بننا تھا۔ اور دیکھتے ہیں اب یقیناً جو ہے اتنی اگر جو انتظامیہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کرتی ہے اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں ان پہ بھی عمل درآمد کرتی ہے، تو جس بندے نے یہ این او سی جاری کیا بہت جلد اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی اور اس سے بھی پھر پوچھے گی انتظامیہ کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ایک خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کچھ دن پہلے اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے،
نہ اس حوالے سے کوئی حتمی تھا کہ وہ کریں گی یا وہ ہوگا، کیا ہوگا، آگے معاملات کس طرح چلیں گے. لیکن میں نے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دی تھی، اور اس وقت کاغذات نامزدگی بھی جمع تو دور ہونے کی بات، اس وقت کسی نے لیے بھی نہیں تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ سیالکوٹ کے اندر عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے کاغذات نامزدگی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ مسترد کیے جائیں گے، کیونکہ اگر وہ آ گئی میدان میں تو وہ تو اس وقت سیالکوٹ کی ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں. پورے سیالکوٹ نے عثمان ڈار کی والدہ کو اس وقت اپنی والدہ کی طرح عزت دی ہوئی ہے، اپنی والدہ کی طرح وہ ان کو پیار دے رہے ہیں، اپنی والدہ کی طرح وہ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. جدھر وہ جا رہی ہیں ان کو جس قسم کی ریسیپشنز مل رہی ہیں، جس قسم کے لوگوں کے جذبات ہیں. خواجہ آصف صاحب کے لیے یہ الیکشن جیتنا ناممکن اگر بے شک نہ کہا جائے تو انتہائی مشکل ہو جائے گا. تو خواجہ آصف صاحب ہو جائیں یا جو بھی ادھر سیاسی مخالفین ہوں گے ان کی تو یہی خواہش ہوگی کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ نہ ہی آئے میدان میں، اس لیے کہ اگر سیالکوٹ کی یہ ماں اس وقت سیاسی میدان میں آ گئی تو پورے سیالکوٹ نے بچوں کی طرح تابعداری سے ان کو ووٹ دینے ہیں اور اپنی ماں کو کبھی نہیں ہارنے دینا. سیالکوٹ نے، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت سیالکوٹ کی والدہ کا درجہ اختیار کر چکی ہیں. وہ صرف عثمان ڈار کی والدہ نہیں رہیں، پورے پاکستان کی تو وہ ہیں ہی ہیں جس قسم کا ان کے ساتھ سلوک ہوا. لیکن سیالکوٹ کے اندر اس وقت یہ سینٹیمنٹ ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہماری ماں کے ساتھ یہ ہوا، ہماری ماں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ہماری ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ہماری ماں کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا گیا، اور ہم اس کا بدلہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ماں کو ووٹ دے کے لیں گے. یہ سیالکوٹ کے اندر اس وقت آپ کسی سے بھی بات کر لیں، کسی صحافی سے بات کر لیں، کسی انڈیپینڈنٹ بندے سے بات کر لیں، موڈ اس قسم کا ہے. اور میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے، اور اب اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ چیز سامنے آ گئی، وہ چیز سامنے آ گئی. میں نے ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہی کاغذات نامزدگی جمع کروانے، بلکہ اس وقت تو حاصل بھی نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا. عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے، یہ سامنے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے. اسی کے اوپر آج انہوں نے ایک چیز شیئر کی ہے کہ انتہائی اہم، میں اب سے کچھ دیر بعد آج مورخہ 29 دسمبر دوپہر 3 بجے جناح ہاؤس سیالکوٹ میں اہم پریس کانفرنس کروں گی. اپنے خلاف زمین منتقلی کے جھوٹے، فرضی اور من گھڑت الزام کی پوری حقیقت اپنی قوم کے سامنے رکھوں گی. میرے گھٹیا سیاسی حریف جھوٹ میں لتھڑی سیاست کے ذریعے جو کیچڑ مجھ پر اچھال رہے ہیں وہ انہی کے چہروں کو داغدار کرے گا. آج ثبوت پورے میڈیا کے سامنے پیش کروں گی، انتظار کریں. تو بنیادی طور پہ وہ یہی کہہ رہی ہیں، جس طرح میں نے بھی پہلے کہا کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے کاغذات نامزدگی مسترد کروانا چاہتے ہیں. اب وہ مسترد کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے حوالے سے وہ کیا ثبوت رکھیں گی وہ سامنے میڈیا کے سامنے آ جائیں گے. دوسری جانب جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ میری بہنوں کی طرح ہیں، نہ میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کروانا چاہتا ہوں، نہ میں نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، نہ پولیس کی کارروائی میں میرا کوئی ہاتھ ہے، نہ پنجاب کی انتظامیہ میرے انڈر ہے، اور انہوں نے کوئی ہرجانے کا نوٹس وغیرہ بھی ان کو بھیجا ہے کہ آپ میرے اوپر یہ الزامات کیوں لگا رہے ہیں. اب یہ ان کا ہاتھ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں ہے. یہ معاملہ تو چلتا رہے گا، لیکن جو اس کا سیاسی پہلو ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمیں ایک پہلے جو ہے خبر تھی کہ ایک ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس وقت سیالکوٹ نے عثمان ڈار کی والدہ کو بالکل ایسے ہی اپنا لیا ہے جیسے آپ کی اپنی والدہ ہوتی ہے، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری والدہ ہیں اور ہم اپنی والدہ کو ہارنے نہیں دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے. عثمان ڈار صاحب کی والدہ جیتتی ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے یا نہیں الیکشن لڑنے دیا جاتا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو اس حوالے سے جو مزید خبریں ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. اچھا جی، اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جو سب سے بڑی پیش رفت ہے، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست کی سماعت کے بعد سامنے آئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے. ایک تو یہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ایک بہت بہترین فیصلہ ہے، زبردست فیصلہ ہے، جمہوریت کے لیے بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ جمہور کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ریپرزینٹ کرتی ہیں، جو لیڈران ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ جمہور کے سامنے جائیں، اپنا مقدمہ رکھیں اور جمہور فیصلہ کرے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے یا ووٹ نہیں دینا. آپ کو پتہ ہے کہ تحریک
तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हमने जो लिस्टें बनाई हुई हैं टिकटों के हवाले से कि किस को तहरीक इंसाफ का टिकट देना है या किस को टिकट नहीं देना, उस हवाले से इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है। और वो ये कह रहे थे उनके वकला के लिस्टें तो हम वैसे भी लेके जाते हैं, लेकिन ये अंदर कोई लिस्ट लेके नहीं जाने देते, एक पेपर भी अंदर नहीं लेके जाने देते, लिस्टें बाहर रखवा लेते हैं। अगर कोई हमारे पास लिस्टें वैसे तो वो लेके नहीं गए, अगर हम लेके जाएं या कोई भी चीज़ लेके जाएं तो लिहाजा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया। शोएब शाहीन साहब ने वहाँ पे आर्ग्यू किया और उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दी जाए कि जो बानी चेयरमैन हैं उनके साथ मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब इस हवाले से मुशावरत करें और लिस्टों को हतमी शक्ल दी जाए और 700 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं उनको हतमी शक्ल दी जाए कि कौन किस जगह पे खड़ा होगा और किसको टिकट मिलेगा। और इसमें उनके साथ मजीद लोग भी जाएंगे पैनल के अंदर जो खान साहब से मुलाकात करेंगे, मैं उनका नाम भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जब जस्टिस मियां गुल हसन साहब की अदालत के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, ये सारी चीज़ें पेश की जा रही थी, तो अपने अपने नुकात पेश किए जा रहे थे, आर्गूमेंट पेश किए जा रहे थे, तो उस मौके के ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत की गई और उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा, आप लोग निगरान हुकूमत के नुमाइंदे, आप लोग निगरान हैं, आप लोग गैर जानिबदार हैं, क्या ऐसे आप लोग जो है वो गैर जानिबदारी से इलेक्शन करवाएंगे? मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था, जिसमें जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने लिखा था कि क्या ऐसे साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएंगे, इंतजामिया का क्या किरदार है, सब कुछ उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसके अंदर लिखी थी। सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी आप अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये जो काकड़ साहब का निगरान सेटअप है, ये जो मोहसिन नकवी साहब का निगरान सेटअप है, दीगर जो सेटअप है, मेरे ख्याल में ज़्यादा शिकायत जो आ रही हैं वो शिकायत भी पंजाब से आ रही हैं और वफाक से आ रही हैं। उसके हवाले से उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी जो आप लोग कर रहे हैं, निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाज़त नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबी अमल को डीरेल करना चाहती है? इसको बाकायदा मीडिया ने रिपोर्ट किया इन कमेंट्स को, ये सामने आप सुनो न्यूज़ को भी रिपोर्ट कर रहा है, उसको भी देख सकते हैं, दीगर जगहों पे भी आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे ये रिपोर्ट हुआ है, इसलिए कि ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ मैं दोबारा भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है, इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, सुनो न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट उनके रिमार्क्स हैं, लेकिन अदालत ने इजाज़त दे दी है, अब वहाँ पे वो जाएंगे, उनकी मुलाकात होगी। उसमें जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो इस वक्त चेयरमैन हैं, वो मुशावरत करेंगे खान साहब से जाके कि किस किस को टिकट देना है, कहाँ पे कौन सा मौजूद कैंडिडेट है, वो सारी लिस्टें साथ लेके जाएंगे। और ये एक मुशावरती पैनल होगा जो खान साहब से मिलेगा। बैरिस्टर गौहर के अलावा इसमें शोएब शाहीन साहब शामिल होंगे, हामिद खान साहब शामिल होंगे, इंतज़ार पंजोथा साहब शामिल होंगे, उमैर नियाजी साहब शामिल होंगे और शादाब जाफरी साहब शामिल होंगे। तो ये तमाम वो लॉयर्स हैं। शादाब जाफरी साहब गालिबन ILF के हेड हैं, उमैर नियाजी साहब को भी आप जानते हैं, इंतज़ार पंजोथा साहब को भी आप जानते हैं, शादाब जाफरी साहब को भी आप सब लोग जानते हैं, पर मैं इनका नाम ज़्यादा आता रहता है दीगर केसेस के अंदर। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि हालिया दिनों में इनकी खान साहब से बार बार मुलाकातें होती हैं, लेकिन वो लिस्टें वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं थी, इस वजह से अब बाकायदा इनके नाम दिए गए हैं। तो ये वो लोग हैं जो खान साहब से मिलेंगे और खान साहब जिसका नाम फाइनल करेंगे वो आके फिर बाहर बताएंगे कि ये नाम फाइनल हुआ है। तो कोई एक शख्सियत, ये लेट मी रिपीट दिस अगेन, कि कोई एक शख्सियत जो है अगर आपको आके बाहर कहे कि ये लिस्ट है, वो लिस्ट है, ये लिस्ट है, नहीं, ये तमाम पैनल जो है ये हतमी लिस्ट खान साहब इन सब के सामने फाइनल करेंगे और ये आके कहेंगे और बताएंगे कि जनाब इस नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ है। वो कहते हैं जी एक बंदा अंदर मिलने गया, उसने बाहर आके कहा कि उसको नहीं मिलेगा टिकट और उसको नहीं मिलेगा। नहीं, खान साहब, बैरिस्टर गौहर साहब,
سے ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین صاحب، حامد خان صاحب، انتظار پنجوتا صاحب، عمیر نیازی صاحب، شاداب جعفری صاحب، اور یہ آ کے باہر حتمی لسٹوں کا اعلان کریں گے اور فیصلہ کریں گے۔ ابھی بس ان کی آج کل میں مشاورت ہونی ہے، انہوں نے جو جیلر ہیں وہاں کے سپرڈنٹ جیل ہیں ان کو رابطہ کر لیا گیا ہے یا کر لیا جائے گا۔ شعیب شاہین صاحب سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے یہ مجھے بتایا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ لسٹیں جو ہیں وہ حتمی طور پہ سامنے آتی ہیں، اس لیے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے ٹکٹس کے لیے اپلائی کر دی ہے، اتنے زیادہ لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے کہ وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ کہا جا رہا تھا کہ جی ٹکٹ کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر عوامی ایک رد عمل آیا ہے، بہت سارے عام لوگوں نے جو ہے اپلائی کیا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں جی صرف سیاسی خاندانوں کے لوگ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، نہیں، عام مڈل کلاس کے لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، وکلا نے، دیگر لوگوں نے، تو بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہے۔ اب کس کو ٹکٹ ملے گا اس کا فیصلہ جو ہے وہ یہ جو مشاورت ہوگی خان صاحب کی اس گروپ سے، اس کے بعد جو ہے لسٹیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور یہ جو الیکشن ہے یہ بلے کے نشان کے اوپر لڑا جائے گا، بلے کے نشان کے اوپر ہی اس کے حوالے سے ساری پلاننگ کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ بلے کا نشان ہمیں ملے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کا جو بھی انتخابی نشان ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو نون لیگ کی جانب سے رد عمل آ رہا ہے، ایون کہ شہباز شریف صاحب بول رہے ہیں، آج عطا طارر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پشاور ہائی کورٹ سے جو ایک دو فیصلے آئے ہیں، اس کے بعد مولانا صاحب نے جو عدلیہ کے حوالے سے یا پھر سپریم کورٹ کے حوالے سے جو زبانوں میں تلخیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، وہی انتخابی میدان میں آپ مقابلہ کریں، آپ سے ان کا سمبل واپس آنا کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ مطلب اب اگر شیر کا سمبل ہے، تحریک انصاف والے کہیں جی شیر کا سمبل ان سے لے لیا جائے، تو اگر ماضی میں سینٹ کے کسی الیکشن میں لیا گیا تھا تو وہ کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ لیول کے اوپر تھی، یہ ایک عوامی لیول کے اوپر چیز ہے، وہ چیز بھی غلط تھی۔ اب اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے، پر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلے کے نشان کے واپسی کے اوپر اتنا اضطراب، اتنی وہ جناب غصہ، اتنی سختی لہجے کے اندر کہ وہ عدالت کے حوالے سے جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں بیانیہ کیا تھا؟ بیانیہ تھا کہ ایک مخصوص بینچ ہے، چند جج ہیں، اور وہ یہ ہیں اور وہ ہیں، پر ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لاڈلا ہے، ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاڈلا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو لگتا ایسے ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انتظامی اعتبار سے ہم نے اپنے مخالف کو آؤٹ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر جہاں پہ بھی کوئی رکاوٹ آپ کو آئینی قانونی نظر آتی ہے تو آپ اس رکاوٹ کے اوپر جو ہے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس رکاوٹ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ کدھر گیا بیانیہ؟ وہ جناب وہ ایک طرح کا بس ہم خیال بینچ ہے، اور وہ یہ فیصلے دیتا ہے اور وہ یہ فیصلے سناتا ہے، اور وہ جو کچھ صحافی دوست بھی کہتے تھے کہ اس بینچ میں اس کو شامل کر لیا، سینئر کو نہیں شامل کیا تو جونیئر کو شامل کر لیا، اب وہ صرف بینچ کی خبر دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ کون سینئر ہے یا کون جونیئر ہے۔ میں تو پہلے سے ہی عرض کرتا ہوں، ہمیشہ سے یہ میری گزارش رہی ہے کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں کے جو جج صاحبان ہیں وہ معزز ہیں، قابل احترام ہیں، اگر ان کے کسی فیصلے سے ہمیں اختلاف ہو تو اس فیصلے کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، ذاتی اعتبار سے ان کو ٹارگٹ کرنا، عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا میری نظر میں مناسب نہیں ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔